بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اطہر زائد کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، علامہ محمد اقبال، جن کو شاعر مشرق، مفکر پاکستان جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی شاعری، فلسفے اور سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایسے ادب کے قائل تھے جو انسان کو انسانیت کا پتہ دے سکے اور جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو صحیح سمت بتا سکے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری کو اپنے اس نظام فکر کی تعبیر و تشریح کے لیے بنایا۔ اپنی شاعری نہ صرف مشرقی عوام کو خواب غفلت کی نیند سے بیدار کیا، بلکہ مغربی تہذیب سے اجتناب اور اسلامی تہذیب کی بنیاد کو سمجھنے کی تلقین بھی کی۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیں۔ اس پر علی بخش نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک روز علامہ اقبال نے کہا کہ علی بخش، بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ ایک دن آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور آپ نے بتانے سے انکار کر دیا، وہ بتا دیں۔ علامہ صاحب نے جواب دیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ بتانا، البتہ میری زندگی کی بات بتا سکتے ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک روز آدھی رات کے قریب علامہ اقبال ایک بار اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور بے حد بے چین تھے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حویلی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس نہایت ہی خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں۔ باٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لے آؤں یا اسٹیشن جاؤں؟ جو ہی میں حویلی سے باہر نکلا تو ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا اور اچھی طرح سے لسی بنا دی۔ جب میں نے پیسے پوچھے تو سفید داڑھی والے شخص نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، یہ لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور علامہ صاحب کو پیش کر دیا۔ علامہ صاحب نے ایک گلاس بھر کر اس روحانی بزرگ کو پیش کیا اور انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس ان کو بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھر کر دیا تو بزرگ نے کہا کہ خود پی لو۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے حویلی سے باہر نکلنے کے لیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور وہ بزرگ حویلی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون تھے اور کہاں چلے گئے۔ پھر وہ بازار بھی نہ تھا جہاں ایک بزرگ نے مجھے لسی دی تھی۔ پھر میں نے علامہ صاحب سے پوچھا کہ وہ دکان پر بیٹھے ہوئے درویش کون تھے؟ علامہ نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ حویلی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور جس نے لسی بنا کر دی تھی وہ داتا گنج بخش حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین، کتاب سیرت اقبال میں لکھا ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو شمس العلماء کا لقب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ لقب لینے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد میر حسن کو بھی شمس العلماء کا لقب دیا جائے کیونکہ وہ میرے سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ اس پر علامہ اقبال کو واضح کیا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انہیں دوسرے سے ممتاز کرتا ہو، کہ آپ اپنی شاعری کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ایسا کچھ خاص نہیں یا کوئی ایسی تصانیف نہیں جو نمایاں مقام رکھتی ہو۔ اس پر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی تصانیف میں ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں ان کی بدولت ہوں۔ آخرکار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اصرار پر آپ کو اس لقب سے نواز دیا گیا۔ خود علامہ اقبال نے اپنی ذات کے لیے اس لقب کو قبول نہ کیا۔ اس واقعے کا ذکر انگریزوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، شاید اسی لیے وہ قومیں اپنے استادوں کی عزت کرتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں علامہ اقبال کی اس قربانی جو کہ استاد کے لیے دی گئی تھی شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔